رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اول وقت میں پہلی فرصت میں اس کے پاک گھر کو آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ کا آخری دین اسلام ہے۔ دین اسلام یہ آفاقی دین ہے۔ یہ کیسا دین ہے؟ یہ آفاقی دین ہے۔ افق کہتے ہیں زمین اور آسمان کا وہ کنارہ جو ملتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ تو آفاقی دین کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو پوری دنیا کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پورے عالم کے لیے بھیجا ہے۔ یہ آفاقی دین کا مطلب ہوا۔ یہ دین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دین دنیا میں بسنے والے سارے انسانیت کے لیے ہے۔ عالم میں بسنے والے سب کے لیے یہ دین ہے۔ اسی لیے ہمارا جو دین ہے یہ تبلیغی دین ہے۔ یہ کیسا دین ہے؟ تبلیغی دین ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں یہودیوں کا جو دین ہے وہ تبلیغی دین نہیں ہے۔ یہودیت میں تبلیغ نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے یہودیوں کا کہ جو یہودیوں کے پیٹ سے پیدا ہوگا وہی یہودی ہوگا۔ اگر دنیا میں کوئی یہودی کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا تو وہ دنیا میں چاہے جتنے بھی یہودی کے کام کر لے وہ یہودی نہیں ہو سکتا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھے ہوں گے، بلکہ کبھی نہیں دیکھے ہوں گے کہ دنیا میں کوئی یہودی عالم یا کوئی یہودی مبلغ لوگوں کو یہودیت کی طرف دعوت دے رہا ہو، لوگوں کو یہودی بننے کے لیے بول رہا ہو، یہودیت کی نشر و اشاعت کر رہا ہو۔ ایسا آپ کبھی نہیں دیکھے ہوں گے، کیونکہ یہودیت جو مذہب ہے اس میں تبلیغ نہیں ہے۔ لیکن ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، اس کی بنیاد ہی تبلیغ ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان تمام مذہبوں میں کسی نہ کسی درجے میں آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے تبلیغ مل جائے گی، لیکن ہمارا مذہب اسلام، اس کی بنیاد ہی کیا ہے؟ تبلیغ ہے۔ علیکم السلام۔ تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، پیارے نبی کو نبی اور رسول بنائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیارے نبی کو اللہ نے حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے پیارے نبی آپ تبلیغ کیجئے۔ تبلیغ کے کیا معنی؟ پہنچانا۔ تبلیغ کے کیا معنی؟ پہنچانا۔ انگلش میں پوسٹ مین کہتے ہیں نا، پوسٹ مین، وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کا خط جو آپ نے بھیجا ہے، جس کے پاس بھیجا ہے اس تک پہنچاتا ہے۔ یہ پہنچانا، اس کو کہتے ہیں تبلیغ۔ اب تبلیغ کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ پہنچانے کا جو طریقہ ہے یہ مختلف ہو سکتا ہے۔ زمانے کے اعتبار سے یہ طریقہ بدلتا ہے۔ ایک دور تھا جب صرف خط و کتابت پہنچتی تھی، پھر زمانہ ترقی ہوا تو اس کے بعد پھر وہ
ٹیپنگ مشین آئی، اس کے ذریعے جو ہے وہ پہنچ جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد زمانہ ترقی کرتے کرتے اب اتنی ترقی ہو گئی کہ سیکنڈوں میں ایک کونے سے دنیا کے دوسرے کونے تک بات پہنچ جاتی ہے، پہنچائی جا سکتی ہے۔ آج سے تو دین میں جو تبلیغ ہے، یہ تبلیغ ہمیشہ سے ہے۔ یہ تبلیغ کیا ہے؟ ہمیشہ سے ہے، جب سے دین آیا اس وقت سے ہی تبلیغ ہے، لیکن اس کے طریقے زمانے میں مختلف رہے۔ زمانے میں اس کے طریقے، زمانے کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے اس کے طریقے الگ الگ رہے۔ 1926 میں 1926 میں حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے ہریانہ، صوبہ ہریانہ کے ایک چھوٹے سے قصبہ میوات سے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اب 1926 سے پہلے تبلیغ نہیں تھی کر کو اگر سمجھے تو پھر اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ اس سے پہلے تبلیغ نہیں تھی ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے تبلیغ تھی۔ اگر اس سے پہلے تبلیغ نہیں تھی تو پھر ہندوستان کا، عرب کا، مکہ کا، مدینہ کا، کوفہ کا، عراق کا، وہاں سے یہاں دین کیسے پہنچ جاتا؟ تو اس سے پہلے تبلیغ تھی لیکن طریقہ الگ تھا۔ اس سے پہلے بھی تبلیغ تھی لیکن طریقہ کیا تھا؟ الگ تھا۔ 1926 سے پہلے حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو اکابرین تھے، جو بزرگان دین تھے، جو اولیاء عظام تھے، انہوں نے تبلیغ کیے، تب جا کر یہاں تک دین پہنچا تھا۔ ورنہ اس زمانے میں ذرائع نہیں تھے نا، وسائل نہیں تھے۔ ایک ملک والوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، خبر نہیں پہنچتی تھی جلدی۔ خود ہمارے والد صاحب 1985 میں جب حج کے لیے گئے تھے، وہاں خدمت کے لیے گئے تھے، خود بتاتے ہمارے والد صاحب کی زبان سے ہم نے سنا، کشتیوں میں گئے تھے، پانی کی کشتیوں میں، مہینے لگ جاتے تھے اس میں جانے میں، 40 دن لگے تھے پہنچنے میں پانی کی کشتی میں۔ ہم نے سنا پرانے لوگوں سے کہ پہلے جب پانی کی کشتیوں میں حج کے لیے جاتے تھے، وہاں پہنچتے تھے، وہاں پہنچنے کے بعد خط لکھتے تھے، وہاں جو ان کا ایڈریس ہوتا تھا وہ ایڈریس سے جو ہے یہاں گھر کو خط لکھتے تھے۔ خط کا زمانہ وہ، اب کیا پورا لائف چل رہا، اب میں یہاں ایئرپورٹ کو پہنچا، اب میں جو ہے ایئرپورٹ پر قدم رکھ رہا ہوں، اب میں اتر رہا ہوں، اب میں روم کو جا رہا ہوں، عبادت نہیں، پورا یہ عبادت ہو گیا اب صحیح بات ہے۔ اب میں طواف کر رہا ہوں، اب میں حجر اسود کو چوم رہا ہوں۔ وہ اچھا تھا زمانہ، یہ سوشل میڈیا سب نہیں تھا نا، ذرا اخلاص، اب اس میں اخلاص کی کمی ہو جا رہی ہے، اچھے دینداران بھی جو ہے اس میں ملوث ہو جا رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اتنی بڑی تکلیف ہوئی جب پیارے نبی کے روزے کے پاس جا کر یہ دیکھیں کہ بہت سارے ساتھی وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، جا رہا ہوں اب روزے کے پاس بول کر، ارے جس کے لیے بنا رہے ہیں اس کے لیے جا رہے ہیں یا پیارے نبی کے لیے جا رہے ہیں؟ مقام کون سا ہے، جگہ کون سی ہے، جا کس کے پاس رہے ہیں، حرکتیں کیسی ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو پہلے زمانے میں جب حج کے لیے جاتے تھے، وہاں سے خط لکھتے تھے، وہ خط وہاں سے یہاں پہنچنے تک 15 دن لگ جاتے تھے، پھر یہاں سے گھر والے جواب لکھتے تھے، یہ خط وہاں پہنچتے 15-20 دن لگ جاتے تھے، اور یہ پورا جو حج کا سفر ہوتا تھا یہ 4 مہینے 5 مہینے کبھی 6 مہینے لگ جاتے تھے حاجی گھر کو واپس آنے تک۔ تو وہ جو زمانہ تھا، اس زمانے میں دین یہاں تک پہنچا تو ایسے ہی نہیں پہنچا، بغیر تبلیغ کے ذریعے ہی پہنچا۔ کیسے پہنچا؟ تبلیغ کے ذریعے پہنچا، اس کے طریقے مختلف تھے۔ اب یہ جو ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا
طریقہ ہے حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، یہ 1926 سے یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے کو رائج کیا، لیکن اس سے پہلے طریقے الگ تھے، تبلیغ ضرور تھا، یہ نہیں کہ یہ جو شروع ہوا یہی تبلیغ ہے، اس سے پہلے تبلیغ نہیں تھا، یہ بالکل بیوقوفی والی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجے، اور پھر اللہ نے حکم دیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیارے نبی آپ کے رب کی جانب سے آپ کو جو احکامات ملے، آپ کو جو دین کے پیغام ملے ہیں، ان احکامات کو، رب کے ان پیغام کو بلغ، آپ دوسروں تک پہنچائیے، یہ اللہ کا حکم پیارے نبی کو۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سخت لفظ ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے پیارے نبی اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو آپ رسالت کا حق ادا نہیں کیے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اور جو دین کی یعنی دین دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اس کے طریقے مختلف ہیں، کوئی کتاب کے ذریعے پہنچا رہا ہے، کوئی اذان کے ذریعے پہنچا رہا ہے، کوئی ملاقاتیں، خصوصی ملاقاتیں، عمومی ملاقاتوں کے ذریعے پہنچا رہا ہے۔ تو دین کی تبلیغ کی شکلیں مختلف ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم دین کے کام میں لگو گے تو دشمنوں سے میں تمہاری حفاظت کروں۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، بڑی قربانیوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا ہے، بڑی قربانیوں کے ساتھ۔ خود جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں کیسے اکیلے چلے جاتے تھے بھیڑ میں، بازار میں۔ آج تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں بازار میں دین کی بات مت کرو۔ ہمارے نبی کی سیرت ہمارے سامنے ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی، روایت کرنے والے حضرت ربیعہ بن عباد الدیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بازار لگتے تھے، ہمارے بچپن میں بھی لگتے تھے بازار، اب تو وہ سسٹم ختم ہو رہا ہے دھیرے دھیرے، بازار نہیں لگ رہے، شاید دیہاتوں میں اب بھی لگتے ہوں گے۔ تو بازار لگتے تھے مکے میں، وہ بازار کے نام بھی ہوا کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ بازار ذی المجاز میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، لوگوں کی بھیڑ، بازار ہے، خرید و فروخت، شور شرابہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہتے یا ایھا الناس، اے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ لو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ افسوس میں نے یہ بھی دیکھا کہ پیچھے ابو لہب پیچھے پیچھے آتا، پتھر لے کر آتا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتا اور لوگوں سے کہتا کہ ان کی بات نہ مانو، یہ جھوٹے ہیں۔ حضرت ربیعہ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے کبھی کبھی خون بھی بہتا مگر دعوت نہیں رکتی تھی۔ تو بازاروں میں جا کر دین کی دعوت دینا اگر غلط ہوتا تو دونوں جہاں کے سردار کیوں جاتے ہوئے، کیوں جاتے؟ اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ایک روایت نقل کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا جو مشہور بازار تھا، بازار عکاظہ، جب وہ بازار لگتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے اور قبیلے کے خیمے بنے ہوتے تھے، وہاں ایک دن دو دن پہلے آ جاتے، پڑاؤ ڈالتے اور پھر بازار کے دن اپنا خرید و فروخت کرتے۔ تو وہ جو خیمے، قبیلوں کے خیمے بنے ہوتے، حضرت ابن عباس اور دوسرے صحابہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قبیلوں کے ایک ایک خیمے کو جاتے اور جا کر لوگوں کو سمجھاتے، وہ لوگوں کو دعوت دیتے، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ایک اللہ کو مان لو، اپنے بنائے ہوئے ہاتھوں سے ان چیزوں کو چھوڑ دو، اللہ کی وحدانیت کو اختیار کرو، دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات مانو، میرا ساتھ دو۔ ایک ایک خیمے میں جا کر ایک ایک قبیلے کے سردار سے مل کر ان لوگوں کو بات کرتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تو وہ ہوتے جو پیارے نبی کی باتوں کو غور سے سنتے، کچھ لوگ وہ ہوتے جو انکار کر دیتے، جھٹلا دیتے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے۔ اور پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیچھے پیچھے ابو جہل اور ابو لہب یہ دونوں آتے اور آ کر لوگوں سے کہتے کہ یہ شاعر ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ پاگل ہیں، ان کی بات نہ مانو، یہ ہمارے اتحاد کو ختم کرنا چاہتے ہیں، برا بھلا کہتے، گالیاں دیتے، لیکن ان کی اتنی مخالفت کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہمت نہیں ہارے، کبھی کام سے نہیں رکے، بلکہ وہ ادھر آ گئے تو پھر یہاں چھوڑ کر پھر دوسرے قبیلے کے پاس جاتے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد۔ صحابہ کی قربانیوں کو کون بھلا سکتا ہے؟ کیسی کیسی قربانیاں صحابہ کی۔ ایک صحابیاں ہیں حضرت حمنہ بنت جحش، حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا۔ غزوہ احد میں جب حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور ان کی شہادت کا واقعہ آپ جانتے ہیں، کتنی بے دردی سے وہ شہید ہوئے، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کا ہاتھ الگ، ان کے پیر الگ، ان کے ناک کان کے، اور پھر ہندا نے ان کے جگر کو نکال کر چابنے کی کوشش کی تھی، ایسی بے دردی سے۔ تو حضرت حمزہ جو تھے حضرت حمنہ بنت جحش کے خالو لگتے تھے۔ حضرت حمنہ بنت جحش کو یہ خبر پہنچی کہ تمہارے خالو حضرت حمزہ شہید ہو گئے تھے، تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر پہنچی کہ تمہارے بھائی عبداللہ بن جحش بھی شہید ہو گئے، تو پھر انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو خبر پہنچی کہ تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے، تو پھر شوہر کا صدمہ، شوہر کے شہادت کی خبر، یہ کوئی معمولی خبر نہیں تھی۔ بے اختیار ان کی زبان سے چیخ نکلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے صبر کیا، جب اپنے خالو کے شہادت کی خبر سنی تو بھی صبر کیا، اپنے بھائی کے شہادت کی خبر سنی صبر کیا، لیکن شوہر کے جانے کا غم بہت بڑا غم ہوتا ہے، شوہر کے فوت کی خبر یہ بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، آج ایک بچے کا جنازہ ہو جائے، چھوٹا دودھ پیتا بچہ، صبر کے پیمانے لبریز ہو جاتے ہیں، ضبط کا دامن ٹوٹ جاتا ہے، ایک گھر سے ایک وقت میں 3 جنازے، اللہ اکبر، کیسی قربانی تھی ان کی۔ غزوہ احد ہی کی بات ہے، دوسرے دن امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ غزوہ احد کے دوسرے دن صبح میں احد کے میدان کی طرف گئی تو میں نے دیکھا ایک صحابیاں ہیں، ان کا نام میں بھول رہا ہوں، ان کے شوہر کا نام عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو امی جان فرماتی ہیں میں نے وہ صحابیہ کو دیکھا کہ وہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ادھر بھی کچھ بوجھ ہے ادھر بھی کچھ بوجھ ہے، تو میں اونٹ کے قریب گئی اور جا کر میں نے ان سے پوچھی کہ یہ کیا ہے جو آپ اونٹ پر لے جا رہی ہو، تو وہ اونٹ کو بٹھائی اور پھر نیچے اتر کر آ کر امی جان حضرت عائشہ سے کہنے لگی کہ میرے شوہر عمرو بن جموح
کل شہید ہو گئے، وہ ان کی لاش ہے، اور میرے بیٹے خالد خلاد وہ شہید ہو گئے، میرے بھائی شہید ہو گئے۔ یہ تینوں کی لاشیں ہیں جو میں لے جا رہی تھی۔ اور اس کے بعد پھر وہ کہنے لگی، وہ جو صحابیہ تھی ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، ایک ہی گھر میں بیٹے بھی شہید ہو گئے، شوہر بھی شہید ہو گئے، اور بھائی بھی شہید ہو گئے، اور تینوں کو وہ لے جا رہی ہیں۔ ان کا ارادہ یہ تھا وہ صحابیہ کا کہ گھر کے پاس زمین ہے، جگہ ہے، اپنے شوہر کو میں وہاں اپنے گھر کے قریب میں دفن کروں گی، یہ ان کی خواہش تھی۔ بہرحال جب وہ اونٹ کو اٹھائے اور پھر جانے لگے تو اونٹ قدم آگے بڑھانے کو تیار نہیں، بہت کوشش کی لیکن اونٹ ایک قدم آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ تو وہ صحابیہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور آ کر جو سارا واقعہ سنائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، تمہارے شوہر جب گھر سے نکلے تو اس وقت کیا دعا کیے تھے؟ تو وہ صحابیہ کہنے لگی کہ ہمارے شوہر جب گھر سے نکلے تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ دوبارہ مجھے گھر نہ لوٹانا، اے اللہ تیرے راستے میں جا رہا ہوں، دوبارہ مجھے گھر نہ لوٹانا۔ حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں حضرت عمرو بن جموح جو پاؤں سے معذور تھے، لنگڑے تھے۔ جو پہلا جو جنگ ہوا، جنگ بدر، اس میں بھی انہوں نے جانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ بچوں نے منع کیا ان کے کہ ابو آپ تو پاؤں سے معذور ہیں، اللہ کے نبی کے پاس گئے تو اللہ کے نبی نے بھی منع کر دیا کہ نہیں، آپ پاؤں سے معذور ہیں، آپ کے لیے نکلنا فرض نہیں ہے، آپ گھر پر رہیں۔ صبر کر لیے، لیکن جنگ احد میں پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کے نبی اب تو میں جاؤں گا۔ تو اللہ کے نبی نے پھر وہی بات فرمائی کہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے نکلنا، کیونکہ آپ پاؤں سے معذور ہیں، آپ لنگڑے ہیں۔ انہوں نے بہت خواہش ظاہر کی کہ نہیں، مجھے احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ ان کے اس شوق اور جذبے کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے، حضرت عمرو بن جموح۔ تو ان کی اہلیہ جنازہ لے کر جا رہی ہیں لیکن جنازہ جانے کو تیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چونکہ تمہارے شوہر نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے دوبارہ گھر نہ لوٹانا، اس لیے یہ اونٹنی گھر کی طرف جانے کو تیار نہیں ہے۔ صحابہ ہیں، ہم یہی احد کے دامن میں جہاں پر 70 صحابہ کی قبریں ہیں وہیں پر ان کو بھی دفن کیا گیا۔ جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرتے، ان کو ضائع نہیں کرتے، اللہ کے لیے جو قربانی دیتے ہیں۔ حضرت عمرو بن جموح، اچھا اس کے 40 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حاجیوں کے لیے نہر کھدوایا جا رہا تھا۔ تو وہ جو نہر کھودا جا رہا تھا وہ صحابہ کی کچھ قبریں وہاں آ رہی تھیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرایا کہ یہاں کچھ صحابہ کی قبریں آ رہی ہیں، اس لیے ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ آ جائیں تاکہ ان کے کچھ چیزیں اگر ملیں تو اٹھا کر دوسری جگہ دفن کرنے میں آسانی ہو۔ تو عمرو بن جموح کے جو بیٹے تھے وہ وہاں پہنچے کہ ہمارے ابا کی بھی خبر تو یہیں پر ہے نا۔ فرماتے ہیں جب وہ کھودا گیا 40 سال کے بعد، اللہ اکبر کبیرہ، جو کہتوں ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے والد آرام کر رہے، چہرے پہ ایسی نورانیت، ایک رتی بھی کچھ نہیں ہوا تھا ان کے بدن کو۔ عمرو بن جموح یہ وہ صحابی ہیں جنگ احد میں شہید ہوئے، پہلے معذور تھے، لنگڑے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن جموح کو جنت میں اپنے پاؤں سمیت ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے۔ 40 سال کے بعد جب جو ہے وہاں نہر کے لیے کھدائی کا کام چل رہا تھا تو ان کا جسم جیسے کا تیسا ہی موجود تھا۔ تو جو دین کے لیے، اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں، زمین کی کیا مجال ہے ان کے جسم کو کھا جائے۔ یہ دین جو ہم تک پہنچا میرے بھائیوں، بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد۔ اب یہ الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں
پورے ضلع منڈیا کا اجتماع بالکل قریب ہے اور منڈیا طے ہوا ہے اس مرتبہ، پورا ضلع منڈیا کو آ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے اس کام میں جڑیں، لگیں۔ تقاضے بہت ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ساتھی کم سے کم 3 دن لگانے کی کوشش کرے۔ وہ جان قربان کر دیتے تھے، ہمارے لیے 3 دن لگانا مشکل ہے۔ وہاں اجتماع گاہ میں بہت سارے تقاضے ہیں، آپ یہاں مسجد والی جو جماعت بیٹھتی ہے آپ وہاں آئیں، پھر ان کے مشورے سے آپ جائیں، جب بھی آپ کو فرصت ملے جو بھی تقاضا ہو تھوڑی تھوڑی قربانی دینے کی کوشش کریں۔ اللہ کے یہاں ہمارے یہ عمل قبول تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، ہدایت قربانیوں پر ملتی ہے نا۔ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، جب وہ ایک مرتبہ پہلی جماعت لے کر پہنچے، وہ پانی پت 15 ساتھیوں کی جماعت تھی۔ جب اس علاقے کو پہنچے، مسجد میں پہنچے، مسجد میں پہنچنے کے بعد سارے ساتھی اپنا، اب اس زمانے میں وہ نصرتوں کا زمانہ تو نہیں تھا، وہ ابتدائی دور تھا، تو ساری چیزیں ساتھ میں لے کر جاتے تھے، چاول ہے، گیہوں ہے، پکانے کے لیے جو بھی چیزیں ہیں، یہاں تک کہ ماچس بھی ساتھ میں لے کر جاتے تھے۔ آج تو الحمدللہ نصرتیں ہی نصرتیں ہیں، مدرسے سے جماعتیں نکلتی ہیں، علاقہ طے ہوتا ہے، علاقوں والوں کو فون کرتے ہیں کہ ہمارے طلبہ کی جماعت آ رہی ہے، وہ بولتے تام سٹ مت لاؤ، 3 دن رکے گی، 3 دن کے لیے بھی دعوت طے ہے۔ آج تو نصرتیں ہی نصرتیں ہیں، لیکن وہ شروع زمانہ تھا، ساری چیزیں ساتھ میں لے کر جاتے تھے۔ تو پانی پت کے علاقے میں پہنچے، 15 ساتھی تھے۔ ساتھیوں جب مسجد کو پہنچے، وضو سے فارغ ہو کر تحیۃ المسجد 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر مشورے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ساتھی آئے نوجوان ساتھی، اور آ کر انہوں نے پوچھا کہ کہاں کی جماعت ہے، کیا ہے اور کون ہے؟ تو حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ میری طرف سے دعوت ہے، ساتھیوں کی میری طرف سے مغرب کے بعد دعوت ہے۔ ادھر کے علاقوں میں رات کا کھانا جلدی کھانے کا رواج ہے، تو حضرت نے پہلے تو منع کیے کہ نہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، آپ آئیں، ساتھ دیں، لیکن انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، دعوت ہے، آپ دعوت قبول کریں۔ تو دعوت قبول کرنا سنت ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، مغرب کے بعد ہم پہنچیں گے۔ عصر سے پہلے وہ جو دعوت دیے تھے ان کے چھوٹے بھائی آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ بھیا دعوت دے کر گئے تھے، مغرب کے بعد بولے تھے، عشاء کے بعد دعوت بول کر چلے گئے۔ بھیا غلطی سے مغرب کے بعد بولتے، عشاء کے بعد۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ مغرب کے بعد گشت والا عمل تھا، عشاء کے بعد بات تھی، تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی بات تھی۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بات کی، ان کی جو تقریر ہوتی تھی، ان کی جو بات ہوتی تھی، اللہ اکبر۔ بہرحال تو بات جب دن کی بات ختم ہو گئی، اس کے بعد جو ہے وہ ساتھی بہت غصے میں، جو دعوت دیے تھے نا وہ بہت غصے میں، بات ختم ہوئی تو وہ اس کے بعد غصہ ہو گئے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پر کہ کیسی دین کی تبلیغ کرتے ہو، سمجھ نہیں، یہ وہ، ادھر ادھر ہماری عورتیں پکا کے تھک گئیں، آپ مغرب کے بعد میں نے بلایا تھا، آپ آنے کو تیار نہیں، آپ لوگ کیوں دعوت قبول کیے؟ یہ الٹا سیدھا پتہ نہیں کیا اس نے بہت کچھ بولا، اور پھر غصے میں اس نے حضرت کو دھکا بھی دے دیا، گرتے گرتے بچے حضرت کچھ نہیں بولے، ایک لفظ نہیں بولے۔ بہرحال گھر کو پہنچے اور راستے میں بھی وہ گالیاں بک رہا ہے حضرت جی کو، راستے میں بھی برا بھلا کہہ رہا ہے، خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ جب کھا رہے ہیں تو سارے ساتھی بیٹھ گئے، اس وقت بھی جو ہے الٹی سیدھی باتیں۔ بہرحال سارے ساتھی کھانے سے فارغ ہو گئے، اور وہ جو بھائی تھا نا جس نے کہا تھا کہ عشاء کے بعد ہے، وہ بھی وہیں پر موجود ہے، اور یہ ان کے سامنے ہی ڈانٹ رہا، میں مغرب کے بعد بولا ہے، یہ عشاء کے بعد آ رہے ہیں، ایسا ویسا۔ بہرحال جب مسجد کو آ گئے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں بہت دیر تک روئے، تمام ساتھی بھی روئے۔ جب رونا ختم ہوا تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ان کے بھائی نے عشاء کے بعد کہا تھا، وہ وہی موجود تھے،
ان کے بھائی کے سامنے وہ بڑا بھائی ڈانٹ رہا تھا آپ کو، آپ کیوں نہیں بولے کہ تمہارے بھائی نے ہی بتایا تھا عشاء کے بعد آنا، آپ بول دیتے سامنے آپ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر میں یہ بتا دیتا کہ تمہارے بھائی نے عشاء کے بعد کہا تھا تو دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو جاتا، دونوں بھائیوں میں جھگڑا، دونوں بھائی جھگڑتے تو ان کی بیوی آپس میں جھگڑتی، ایک گھر کے اندر دو بھائی جھگڑا کرے تو ان کی امی یا تو چھوٹے بھائی کی طرف جائیں گی یا بڑے بھائی کی طرف جائیں گی، اور پتہ نہیں یہ جھگڑا کتنا طویل ہوگا، ساری گالیاں ساری تکلیفیں میں نے برداشت کر لی تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دعوت و تبلیغ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپس میں جھگڑے نہیں، آپس میں بغض نہیں، آپس میں حسد نہیں، آپس میں نفرتیں نہیں، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا نہیں۔ یہ تعلیم ملتی ہے ہمیں دعوت و تبلیغ سے، یہ سکھایا، یہ دعوت و تبلیغ کا نچوڑ ہے۔ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، متحد ہو کر ہم دین کا کام نہیں کریں گے، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی ہمیں؟ تو میرے محترم عزیز دوستوں، حضرت کی آپ پوری تاریخ پڑھیں، پوری زندگی سنتوں پر گزری، پوری زندگی دین پر گزری۔ جب انتقال کا وقت قریب تھا، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت جب قریب تھا، آپ لیٹے ہوئے ہیں، زبان بند ہے، آواز بہت آہستہ ہے۔ جو خادم تھے وہ خادم کو بلائے اور بلا کر اشارے سے فرما رہے، موزے پہنے ہوئے تھے، فرما رہے موزہ نکالو، اشارے سے بلا کر فرما رہے نکالو۔ تو اس نے موزہ نکالنا چاہا، جیسے ہی موزہ نکالنا چاہا حضرت اشارے سے ہاتھ سے اشارہ کرتے، نہیں مت نکالو۔ وہ چلے جاتے، پھر بلاتے ان کو اشارے سے، 2-3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ جب 3 مرتبہ ایسا ہوا تو حضرت کے بیٹے تھے حضرت جی یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ خادم ان کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ ابا کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں بار بار بلا رہے ہیں، میں جا رہا ہوں، کہہ رہے ہیں موزے نکالو، میں نکالتا ہوں، منع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت جی یوسف رحمۃ اللہ علیہ وہ آئے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نوازا ہوا تھا، وہ بھی عالم دین تھے، اور بیٹے کس کے تھے؟ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے۔ آئے اور پھر جو ہے جب آئے تو اشارے سے بلائے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اب ابا بلا رہے ہیں، میں جا رہا ہوں، کہیں گے موزہ نکالو میں نکالوں گا، دیکھو تم دیکھو۔ تو گئے، قریب گئے اور فرمایا کہ موزے نکالو اشارے سے، تو موزہ نکالنے لگے تو منع کیے۔ دیکھو اسی طرح منع کر رہے ہیں، بار بار یہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بات سمجھ گیا یہ کیا ہے، اب کی بار جب بلائیں تم جاؤ اور پہلے سیدھے پاؤں کا موزہ نہیں بلکہ الٹے پاؤں کا موزہ نکالو۔ تو اب جب بلائیں گئے اور جا کر پھر بائیں پیر کا موزہ نکالے تو کہتے ہیں کہ حضرت کی آواز تو نہیں نکل رہی تھی لیکن چہرے پر خوشی کے اثرات نظر آئے۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کو بلا رہے تھے موزہ نکالنے کے لیے، تم جا رہے تھے، موزہ سیدھے پاؤں کا نکال رہے تھے، موزہ نکالتے ہوئے سنت طریقہ یہ ہے کہ پیارے نبی پہلے بایاں پاؤں کا موزہ نکالتے تھے، تم سیدھا نکالنا چاہ رہے تھے اس لیے منع کر رہے تھے، اور جب تم بایاں پاؤں کا نکالے یہ سنت طریقہ ہے تو میرے ابو کے چہرے پر خوشی آئی، اور پھر آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرے اور زبان پر یہ جاری تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دنیا سے جاتے جاتے بھی لوگوں کو بتا دیے کہ میں نے زندگی گزاری پیارے نبی کے طریقے پر، اب جا رہا ہوں تو بھی پیارے نبی کے طریقے پر۔ یہ تعلیم ہے، یہ نچوڑ ہے دعوت و تبلیغ کا کہ زندگی گزرے پیارے نبی کے طریقے پر، جب گزرے گی تو جب موت آئے گی تو پیارے نبی کے طریقے پر ہی موت آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس محنت میں جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔